بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے گناہ کی بدبو۔ نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے، لہٰذا انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت کے سامنے آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے، جیسے بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگھ کر پتہ لگاتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب۔ ذرا سی مہک محسوس ہو تو وہ کہتی ہے کہ کھانا خراب ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں۔ اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ بندے کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اور جو توبہ طائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے اس کے اعضاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 3، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے محابہ چلے آتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بسا اوقات گناہوں کی بدبو بعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان زنا کار ہے، جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلی جس سے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے